اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری اسلامی بہنوں، میں آج آپ کو دین کی ایسی باتیں بتانے جا رہی ہوں جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بےحد پسند تھیں اور جن پر عمل کرنے سے ہمیں ثواب ملے گا۔ تو پیاری اسلامی بہنوں، ہمارے یہاں کے جو بچے ہوتے ہیں، بھائی ہوتے ہیں، بہن ہوتے ہیں، ہم انہیں یہ باتیں بالکل نہیں بتا پاتے ہیں، تو ہمیں بتانے چاہیے کہ ہمارے دین میں کتنی برکتیں ہیں، کتنی رحمتیں ہیں، کتنی فضیلتیں ہیں ہمارے دین کی۔ میں آج آپ کو بسم اللہ شریف کی برکتیں بتاؤں گی۔ تو اسلامی بہنوں، میں آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بتاتی ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی ہر حرف کے بدلے میں اس کے نامہ اعمال میں 4000 نیکیاں درج فرمائے گا، اس کے 4000 گناہ بخش دے گا اور اس کے 4000 درجات بلند فرما دے گا۔ تو پیارے اسلامی بہنوں، آپ نے دیکھ لیا کہ ایک بار بسم اللہ شریف پڑھنے سے اس کا اجر و ثواب اتنا ہے۔ تو اسلامی بہنوں، تو ہم اپنے بچوں کو یا ہم خود گھر میں مطلب ہر کام میں رکھنے، اٹھانے، بیٹھنے، کھانے، پینے سب میں اگر ہم بسم اللہ شریف پڑھیں گے تو ہمیں کتنا اجر ملے گا، کتنا ثواب ملے گا، کتنی ہماری آخرت اچھی ہوگی، تو آپ اس بات کا اندازہ خود لگا سکتی ہیں۔ پیارے اسلامی بہنوں، ہمارے دین میں، ہمارے اسلام میں ہمارے آقا نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں، اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنا ثواب عطا فرمایا ہے کہ ہماری آخرت خود ہی سنور سکتی ہے۔ تو ہمیں خود ہی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں، بلکہ فون نہ دے کر، کھانے کے ٹائم بھی ان کے ہاتھوں میں فون ہوتا ہے، فون نہ دے کر ان کو اپنے اسلام کی، اپنے دین کی چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتی رہیں اور انہیں یہ بتاتی ہم کون ہیں، ہمارا دین کیا ہے، ہمارا اسلام کیا ہے، انہیں ضرور پتہ ہونا چاہیے، اور انہیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے ہم کس کی امت میں سے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اسلامی بہنوں، آپ اس بات کا بہت زیادہ دھیان رکھیں، کیونکہ اگر آپ دھیان رکھیں گی تبھی آپ کے بچے بھی اس بات پر عمل کریں گے۔ پیارے اسلامی بہنوں، بسم اللہ شریف کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، اس لیے میں آپ کو ایک واقعہ اور بتاتی ہوں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام ایک قبر کے قریب سے گزرے تو اس میں عذاب ہو رہا تھا۔ کچھ وقفے کے بعد گزرے تو ملاحظہ فرمایا کہ اس قبر میں نور ہی نور ہے اور وہاں رحمت الہی کی بارش ہو رہی ہے۔ آپ علیہ السلام بہت حیران ہوئے اور بارگاہ الہی یعنی اللہ عز و جل سے عرض کیا کہ مجھے اس کا بھید بتایا جائے۔ تو ارشاد ہوا، اے عیسیٰ علیہ السلام، یہ شخص سخت گنہگار ہونے کے سبب عذاب میں گرفتار تھا، لیکن بوقت انتقال اس کی بیوی حاملہ تھی، اس کے لڑکا پیدا ہوا اور آج اسے مکتب بھیجا گیا ہے یعنی مسجد بھیجا گیا ہے، استاد نے اس کو بسم اللہ پڑھائی ہے اور مجھے حیا آئی ہے کہ میں اس شخص کو زمین کے اندر عذاب دوں کہ جس کا بچہ زمین کے اوپر میرا نام لے رہا ہے۔ تو پیارے اسلام بہنوں، آپ سمجھ جائیے کہ اس انسان کی بخشش اللہ تعالی نے کر دی اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا، اس کا عذاب اس پر سے اٹھا لیا گیا۔ تو آپ خود ہی اندازہ لگا سکتی ہیں کہ بسم اللہ شریف کی کتنی رحمتیں ہیں، کتنی برکت۔ آپ بھی اپنے روز کے معمول میں اسے ضرور شامل کریں۔ پیارے اسلامی بہنوں، آج ہمارے گھر میں بہت زیادہ ناچاکیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سب ہمارے گھر میں کیوں ہو رہا ہے۔ تو پیارے اسلامی بہنوں، اگر ہم دھیان سے سوچیں تو ہمارا رب ہم سے راضی نہیں ہے بلکہ وہ ہم سے ناراض ہے۔ اگر ہم نمازوں کے پابند بنیں گے، نماز پڑھیں گے تو ہمارے گھر میں رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی، ہمارے آقا ہم سے خوش ہوں، ہمارے آقا اگر ہم سے خوش ہوں گے تو ہمارا رب تبارک و تعالیٰ تو ہم سے ویسے ہی راضی ہو جائے گا۔ تو پیارے اسلامی بہنوں، ہمیں اس بات پر ضرور غور کرنا چاہیے کہ ہمیں نماز کا پابند بننا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی ترغیب دلانی چاہیے، اپنے شوہر کو بھی دلانی چاہیے، اور اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، سب کو نماز کی ترغیب دلانی چاہیے۔ پیارے اسلامی بہنوں، ہمیں نماز پڑھنے میں بہت زیادہ آلس آتا ہے، ہمارا من بالکل بھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں کرتا ہے، اور اگر کوئی فنکشن ہوتا ہے تو اس میں ہم ایک دم چلے جاتے ہیں، لیکن نماز کا جہاں ذکر ہوتا ہے یا نماز کی کہیں بات ہوتی ہے تو ہمارا بالکل بھی دل نہیں لگتا ہے۔ تو اسلامی بہنوں، جو نماز ہے وہ ہم پر فرض ہے، اسے ہمیں ضرور ہی پڑھنا چاہیے۔ تو اسلامی بہنوں، اگر ایسا ہے کہ اگر آپ 5 وقت کی نماز ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتی ہیں تو آپ شروعات میں کم سے کم 1 یا 2 ٹائم کی ہی نماز پہلے شروع کریں، اس کے بعد انشاءاللہ نیت کر لیں اور پھر 5 وقت کی نماز۔ اگر آپ 1 وقت کی نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا جو ذہن ہے آگے نماز پڑھنے کا بھی کرے گا، کیونکہ یہ نماز جو ہے دل کو اتنا سکون دیتی ہے کہ اس میں پھر ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ ہم نماز چھوڑیں۔ میں آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کا واقعہ اور بتاتی ہوں کہ حضرت سیدنا امیہ بن مخشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سراپائے نور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ایک شخص بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا کھا رہا تھا، جب کھا چکا اور صرف ایک لقمہ ہی باقی رہ گیا تو وہ لقمہ اٹھایا اور اس نے کہا، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر ارشاد فرمایا،
शैतान इसके साथ खाना खा रहा था। जब इसने अल्लाह अज़्ज़ व जल का नाम लिया तो जो कुछ उसके पेट में था उगल दिया। तो प्यारे इस्लामी बहनों, आप समझ गई होंगी कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि अगर आप खाना खा लें और आपको बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने की बिल्कुल भी याद नहीं रहे तो आप खाना खाने के बाद अगर आपका एक लुक़मा भी रह गया है खाने से तो आप बिस्मिल्लाही अव्वलहु व आखिरहु उस लुक़मे पर पढ़ लें। तो आपने जितना भी खाना खाया है शैतान उस खाने में बिल्कुल भी शरीक नहीं होगा, बल्कि वो आपसे दूर हट जाएगा। तो प्यारी इस्लामी बहनों, हमें हर काम में उठते बैठते सोते जागते हर काम में हमें बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी। प्यारे इस्लामी बहनों, मैं इसके बाद आपको एक वजीफ़ा बताना चाहती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा अहम है। अगर आपके सर में दर्द रहता है तो आप 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ, इसे सूरतुल इखलास भी कहते हैं, ये पढ़ लें और आगे पीछे 3 बार दुरूद शरीफ लगा दें, आगे भी और पीछे भी, और ये पढ़कर सर पर दम कर दें। इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर 3 बार में फ़ायदा नहीं हो तो आप 7 या 11 बार पढ़ लें और दम कर दें। इसे आप अपने लिए या आप किसी दूसरे के लिए भी पढ़ सकती हैं। तो प्यारे इस्लामी बहनों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये वीडियो सही लगी है और समझ में आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में नबी की नई बातों के साथ। अल्लाह हाफिज़।